ہفتے کی چھٹی بحال، تمام سرکاری اداروں میں پیٹرول کے استعمال پر 40% کٹوتی، بیرون ملک دوروں، نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، سرکاری لنچ، ہائی ٹیز اور ڈنر مکمل طور پر بند، معاشی بحالی کے لیے وفاقی کابینہ کے بڑے فیصلے، جمعے کے روز ورک فرام ہوم کی تجویز پر کمیٹی قائم، مارکیٹوں کی شام 7 بجے بندش کا فیصلہ بھی کمیٹی کرے۔ اسلام آباد میں بزنس کانفرنس، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، معروف کاروباری شخصیات اور مختلف شعبوں کے ماہرین بھی شریک۔ گزرے 4 برس میں 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ معاشی بہتری کے لیے تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ مفتاح اسماعیل کا خطاب، مزید مشکل فیصلوں کا اندیا۔ پچھلے 4 سالوں میں 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے۔ لیاقت علی خان سے لے کر اتنے وزرائے اعظم آئے، سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا، 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے۔ صرف 3.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا۔ میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل۔ معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلوں کے باوجود روپے کی بے قدری جاری، ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں 2 روپے 77 پیسے مہنگا، 202 روپے 83 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں 204 روپے میں ٹریڈ۔ نہ رات کو لائٹ آتی ہے نہ دن کو آتی ہے، زیادہ لوڈنگ، اوپر سے گرمی بہت زیادہ ہے۔ دن کو تھکے ہوئے جاتے ہیں گھر میں، آگے بجلی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے کاروبار تو ویسے بھی خراب ہو رہے ہیں، لیکن چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے سبھی پریشان ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے۔ حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ، شارٹ فال 6099 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ شہری علاقوں میں 10 سے 12، دیہات میں 16 گھنٹے بجلی بند، پانی کی بھی شدید قلت، شہریوں کی دہائی۔ ہمارا وزیر اعظم ہے، انہوں نے 2 گھنٹے کا اعلان کیا ہے شیڈول پہ، یہ 2 گھنٹے بتی بند ہے، یہاں 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے تک بتی بند ہو رہی ہے۔ 3.5 گھنٹے کا وہ کہہ رہے ہیں، 3.5 گھنٹے سے ابھی 8 گھنٹے 7 گھنٹے لائٹ جاتی ہے۔ گورنمنٹ تو بتا رہی ہے کہ 3 گھنٹے 3.5، لیکن بجلی تو زیادہ بند ہو رہی ہے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے، گاؤں میں تو 12 14 گھنٹے ہو رہی ہے۔ لائٹ تو آتی نہیں ہے۔ اب جو بول رہے تھے یہ دوسرے آئے تو انہوں نے تو اور تباہی کے راستے میں نکال دیا ملک کو۔ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تقریباً ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ جا رہی ہے۔ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے۔ گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے بجلی کی طلب بڑھ گئی، اس وقت سپلائی اور ڈیمانڈ میں فرق ہے۔ 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی منظوری، 30 جون سے دورانیہ 2 گھنٹے پر آ جائے گا۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، وزیر اطلاعات کا سابق حکومت پر بروقت ایندھن معاہدے نہ کرنے کا الزام۔ توانائی کی قلت پر قابو پانے کے حوالے سے بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم کا عزم شدہ قبائلی علاقوں سے دریافت گیس فوری عوام کو فراہم کرنے کا حکم۔ جن علاقوں سے گیس نکلی ہے وہاں کے مکینوں کے لیے پلان دیا جائے، شہباز شریف کی حکام کو ہدایت۔ کراچی والے ایک اور جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 4 روپے 86 پیسے یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت نرخوں میں 4 روپے 52 پیسے اضافے کی درخواست، نیپرا میں 14 جون کو سماعت شیڈول۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور آصف زرداری کی ملاقات، ورکنگ ریلیشن شپ اور صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا مل کر مقابلہ کرنے کا اعادہ، عوام کی خدمت کے سفر میں ایک ہیں اور ایک رہیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم۔
سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 5 سے 10% اضافے کا امکان، حکومت نے IMF کو اعتماد میں لے لیا۔ آئندہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 780 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 587 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، صوبے میں 13 میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی سفارش۔ نون لیگ اور اتحادیوں کے ہر MPA کو 50 کروڑ روپے کی ترقیاتی اسکیمیں دی جائیں گی۔ موجودہ حکومت معاملات بہت بگاڑ چکی، اب حالات ان کے قابو سے باہر ہیں۔ ہر چیز کا علاج قیمتیں بڑھانا ہی نہیں، اگر معیشت نہیں سنبھالی جا رہی تو پھر اقتدار چھوڑ دیں۔ ہر نیا دن معاشی شعبے سے بری خبر لاتا ہے۔ انتخابات کے ذریعے جلد استحکام نہ لایا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ حماد اظہر کی پریس کانفرنس۔ پیٹرول، بجلی اور گیس مہنگی کرنے کے بعد حکمران بجٹ میں مزید ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ معاشی صورتحال بد سے بدتر، عوام کی قوت خرید دم توڑ گئی۔ امپورٹڈ حکومت کے پاس مسائل کے حل کا کوئی ویژن ہی نہیں، چوہدری پرویز الہی کی تنقید۔ پاکستان جرمنی کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا خواہش مند، دنیا سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں، کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ کشمیر کا معاملہ ہر عالمی فورم پر اٹھایا۔ بھارت میں BJP رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ بلاول بھٹو کا سیاسی اور سفارتی مدد جاری رکھنے کا عزم، مذاکرات کی تمام تنازعات کا بہترین حل۔ افغان بحران سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، جرمن وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ پاکستان کے دورے پر آئی جرمن وزیر خارجہ کورونا کا شکار، ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اینالینا بیرباک کی باقی ملاقاتیں منسوخ کر دی گئیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا فیصلہ، نیب کے تمام ڈائریکٹرز اور اہل خانہ کی اثاثوں کی تفصیلات طلب، حکام کے زیر استعمال گاڑیوں اور مراد کی تفصیل دی جائیں۔ تحفہ قبول کرنا بھی کرپشن ہے، اب احتساب کا بھی احتساب ہوگا۔ نور عالم خان کی گفتگو، قائم مقام چیئرمین نیب ہر اکاؤنٹ اور پیسے کا آڈٹ کرانے کے لیے تیار۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ یہ عدالت پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن میں PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت، بینکوں کا تمام ریکارڈ کمیشن کو جمع کرا چکے، اپنے کھاتوں سے وہ فنڈز بھی ظاہر کیے جو کمیٹی نہیں کر سکی۔ تحریک انصاف کے مالی ماہر کی بریفنگ، PTI اکاؤنٹس میں فارن فنڈنگ کا پیسہ آیا، 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس کی نشاندہی کی۔ اکبر ایس بابر کی میڈیا ٹاک۔ بلوچستان میں پھر سیاسی ہلچل، ڈپٹی اسپیکر بابر موسیٰ خیل کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ، آئندہ چند روز میں اسمبلی میں جمع کرانے کی تیاریاں۔ نئے ڈپٹی اسپیکر کے لیے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے قادر علی کا نام فائنل۔ ٹویٹر جعلی اکاؤنٹس کا ڈیٹا فراہم کرنے میں ناکام، تفصیلات نہ دیں تو $44 بلین کا معاہدہ ختم کر دیں گے، ایلن مسک کی ڈیل سے دستبردار ہونے کی دھمکی۔ فٹ بال شائقین کے لیے بڑی خبر، فیفا ورلڈ کپ 2022 کی چمچماتی ٹرافی سعودی عرب سے پاکستان پہنچ گئی۔ لاہور میں تقریب رونمائی، ورلڈ ٹور میں ٹرافی 51 ممالک کا سفر کرے گی۔